اللہ، آرمی، عوام اور ایک استعفیٰ. جب وہ بچپن میں بڑے ہو رہے تھے، اور یہ بچپن کے اندر بھی ہمیں آتے ہم یہ لفظ اکثر سنتے ہوتے تھے کہ پاکستان میں حکومت صرف اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ، آرمی اور امریکہ ہوتا ہے. عوام کا جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ اس طرح کیا کہ عوام ہمیشہ لفظ سنتے آئے ہیں، اور یہ لفظ سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ یہ لفظ سن کے بڑے ہوتے رہے ہیں، آج ہم اس مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور ایک اور ہم اکثر لفظ سنتے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. وہ نازک دور جو ہے نہ پہلے کبھی ختم ہوا ہے، نہ آج کبھی ختم ہوا ہے. نہ ہاں یہ ہو چکا ہوا کہ وہ نازک دور جو ہے بہت ہی شدید قسم کے نازک دور میں داخل ہو گیا ہوا ہے، اور ہماری کئی نسلیں تباہ برباد ہو گئی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کا نتیجہ نکل نہیں رہا، اور آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. جو میں نے استعفے کا لفظ استعمال کیا کہ پاکستان میں استعفیٰ دینے کا کوئی رواج نہیں ہے. زیادہ استعفیٰ لیا جاتا ہے ہمارے جو ہوتے ہیں جو سربراہ ہوتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے لیا جاتا ہے، یا وزیر اعظم سے لیا جاتا ہے، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان سے استعفیٰ لیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ صحیح جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس صحیح پاور ہوتی ہے، جس سے میں نے مراد ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی، جو تین میں سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے آج تک کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. حالانکہ 1971 میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس کے علاوہ کتنے بلنڈر مارے گئے، کسی نے آج تک اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا، اور آج اسی وجہ سے ہم اس مقام میں پہنچے ہوئے ہیں. اب میں نے جو استعفے کا لفظ استعمال کیا، میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اگر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے تو میری درخواست ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، ان کو اسی وقت اپنا استعفیٰ پیش کر دینا چاہیے. یہ پاکستان کی آنے والی جو ڈائریکشن ہے، پاکستان کا آنے والا مستقبل ہے، اس کے لیے زبردست فیصلہ ہوگا. اور تاریخ ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ یاد کرے گی، تاریخ ہمیشہ ان کو سلوٹ کرے گی، بلکہ آنے والی لوگوں کو سلوٹ کریں گے. تاریخ ہمیشہ ان کو کبھی بولے گی نہیں، اور نہ ہی وہ ان کا قد نیچے ہوگا، بلکہ ایک مثال ڈال دیں گے، اور اسی مثال کے ساتھ اور اسی بنیاد کے ساتھ پاکستان کا جو فیوچر ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں کتنی آپ کے سامنے کتنے جنرلز وغیرہ آئے ہیں، جن آپ شروع ہو جائیں کہتے ہیں ایوب خان سے شروع ہو جائیں، اس کے بعد ضیاء الحق دیکھ لیں، اس کے بعد مشرف ہے، اور کئی جنرل آتے رہے ہیں میں ان کے نام لے رہا ہوں جنہیں بڑے بڑے پتلے وہ کہتے ہیں کارنامے سر انجام دیے ہیں. اس کا باجوہ صاحب بھی آئے ہیں، رحیل شریف بھی آیا ہے، کیانی صاحب بھی آئے ہیں، اور اس وقت جنرل حافظ عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور کسی نے آج تک کتنے دہشت گردی کے واقعے پیش آئے ہیں. ابھی حالیہ دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو کرم ایجنسی ہے، کتنے لوگوں کی جان گئی ہے، معصوم لوگوں کی جان گئی ہے، شیعہ سنی کے چکر کے اوپر، مذہب کے اوپر کئی لوگوں کی جان گئی ہے. پھر بنوں میں کتنے لوگوں کی جان گئی ہے. اس وقت کوئٹہ کے اندر کتنے بندے مرے ہیں، اس میں ہمارے معصوم فوجی جو حضرات ہیں وہی مرے ہیں. اس کے علاوہ کئی واقعات ایسے پیش آتے رہتے ہیں. میں اکثر اس بات کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ 2014 کے اندر 2014 کے اندر APS کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کتنے بچوں کی جان گئی تھی. حالانکہ آرمی پبلک اسکول آیا تھا، وہاں بھی کتنے بچوں کی جان گئی تھی، اور اس چیز کو 10 سال گزر گئے ہوئے ہیں. ان بچوں کے والدین کو آج تک انصاف نہیں مل سکا. جنہوں نے دہشت گردی کا حملہ کیا تھا ان کو بھی آج تک پکڑا نہیں جا سکا، بلکہ ان کے ساتھ بعد میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، صرف وہ کہتے قومی تمغے ملتے رہے لوگوں کو، قومی نعرے آتے رہے ہیں. حالانکہ جو ہمارے جو فوجی حضرات ان کا کیا کام ہے بھائی قومی ترانے لے کے آنا اس چکر کے اندر، لوگوں کو پاگل بنا کے اندر. یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ یعنی استعفیٰ کسی نے نہیں دیا. ہوتا ہے جیسے میں نے بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک یہ سزا اور جزا کا عمل شروع نہیں ہوگا پاکستان ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کا استعفیٰ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کا پتہ ہے، اور ہمارے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ طاقت کا اصل منبع ان کے پاس ہے دیکھا جائے تو. وہ حافظ قرآن بھی ہیں. حالانکہ کئی دفعہ آئین جو ہے وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتا میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا. تو وہ شریعت کو خود نہیں مان رہے، تو پھر اپنے کو پاکستانی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا وہ بھی پاکستانی نہیں رہے، کیونکہ آئین کے مطابق جو وہ یہ بھی کہتے ہیں، پاکستان کے آئین کے بارے میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان کے آئین میں کلیل کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو اس کے کہتے ہیں مداخلت نہیں کر سکتے، آئین کی آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی. آئین یہی کہتا ہے، ان کا اپنا خالق بھی یہی کہتا ہے، اور وہ حافظ قرآن بھی ہے. پاکستان کا آئین جو اسلام کو سامنے رکھ کے بنا ہے، یعنی اس کے برابر یہی ہے کہ کوئی بھی شکل جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور اسی وجہ سے آج ہمیں مقام پہنچے ہوئے ہیں کہ ہر چیز اس کے الٹ ہو رہی ہے. ہر چیز وہی ہو رہی ہے ان کے خلاف ورزی کرتی ہے، آئین کی جو ہے خلاف ورزی کرتی ہے، اور یہی سب کچھ ہمارے سامنے آئی جا رہا ہے. اس لیے میری درخواست ہے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہے، کہ آپ کے سامنے کتنے فیلئر ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، کہ ہم نے کب جا کے طریق سے سبق حاصل کرنا ہے، اور کب جا کے ہم نے اپنی جو رخ جو ہے ہماری ڈائریکشن ہے اس کو چینج کرنا ہے. ابھی بھی کتنا احتجاج ہو جا رہا ہے. اب مجھے پتا ہے نہ تو میرا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ ہے، جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے پہلے مسلم PMLN کا ہوتا تھا، پھر آپ کو ضیاء الحق کے دور کے اندر جو پاکستان پیپل پارٹی ان کو ظلم ہوتا رہا، جو بھی ہوتا رہا، جو اگر وہ یہ نہیں کہا وہ معصومیت ہے، لیکن اوور آل آپ کے سامنے ہوتا رہا. لیکن طاقتور حضرات میں سے کسی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے، کسی بھی طاقتور بندے نے، اور کسی بھی سیکٹر کمانڈر نے، باقی باتیں چھوڑی تھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کی، کتنے واقعات دہشت گردی کے پیش آئے ہیں. جو اس وقت کے سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان جو کہتے ہیں ہماری فوج سب سے بہترین ہے، ہمارے سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین ہے، یہ اس طرح کی بہترین ہے
کہاں دنیا میں اس طرح کے دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں, کہاں اس لوگوں میں جان جاری ہوتی ہے, اور کہاں ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں جان جاری ہوتی ہے اور عام عوام کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اپنی مستی میں لگے ہوتے ہیں. جو مولوی اپنی مرضی کے بیان دے جا رہے ہیں, وی پی این کے اوپر دے رہے ہیں, ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عام عوام سے جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اتنے بندے مر رہے ہیں. حالانکہ باہر کے ملکوں میں جہاں کہ ہم جو سیولائز ورلڈ ہیں, جہاں ہمارے سب لوگ ڈنکیاں لگائے جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے طاقتور حضرات وہاں رہنا پسند کرتے ہیں, کبھی دیکھا وہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوں؟ وہاں بھائی دو بندے مر جائے نا, ایک بندہ مر جائے تو پوری انکوائریاں کھل جاتی ہے, پورا ملک ہل جاتا ہوتا ہے. اور یہاں اتنے بندے مر رہے ہیں, اتنی دہشت گردی کے واقعے پیش آ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت دہشت گردی کی جنگ بھی کوئی نہیں. یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہماری اپنی ناکامی ہے, یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے جو اس وقت طاقت رکھتے ہیں, جن کے ہاتھ میں سب کچھ طاقت ہے, جن کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, وہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس ناکامی کسی نہ کسی نے تو اپنی رسپانسبلٹی جو ہے, اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہمارے جو سارے جرنلسٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ سارے لگے ہوئے ہیں آپ ڈگڈگی بجاتے ہیں, طاقتور حضرات اس پہ ناچتے جاتے ہیں. اب میں کیا کہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے بھائی, انہوں نے بھی کوئی کھانا پکانا ہے کہ نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنی زندگی وہاں گزارنی کہ نہیں گزارنی, ان کے بچے ہیں, ان کی ویکنیسز ہیں, ان کی کمزوریاں, ان کی فیملیز ہیں, ان کا پیٹ لگا ہوا ہے, ان کو میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن مثال سے بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہے وہی منافق ہی ہیں. سارا نظام آپ کے سامنے گل سڑ گیا ہوا ہے. یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا, جو بھی ہے, یہ صرف ایک ہی طریقے سے حل ہو سکتا ہے, بہت ہی آسانی سے حل ہو جائے گا کہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے اسی وقت استعفیٰ دے دیں, کسی دوسرے بندے کو آنے دیں. اس سے یہ ہوگا نا, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا, فیوچر کے اندر بھی کوئی بھی اس قسم کے ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا, کوئی ایسا تجربہ نہیں کرے گا. اور فیوچر کے اندر کیا ہوگا کہ ہر بندہ اپنی حدود کے اندر رہے گا. پاکستان ایک صحیح ڈائریکشن میں چل پڑے گا. ایک نئے جو الیکشن کروائے جائیں گے, اس سے کیا ہوگا, جن کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کوئی بھی کیوں نہ ہو, شاید وہ پی ایم ایل این ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی, کوئی بھی ہو, سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو حکومت کرنے دیں. تاکہ وہ اگر وہ کہتے ہیں, یہ ایک جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہوتا ہے, ہماری کورٹس موجود ہے, ان کو بھی آزاد رہنے دیں, فیصلہ کرنے دیں. ہمارے جو میڈیا ہے ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے دیں. اس کے بعد آہستہ فلٹرائزیشن ہوگی, اس سے کیا سسٹم بہتر ہوگا, اور کوئی بھی اب بعد میں تجربے نہیں کرے گا, کوئی بھی فوج پہ الزام نہیں لگائے گا, فوج کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل حافظ آصم منیر صاحب ہیں, وہ تاریخ کے صفوں کے اندر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی. ان کی عزت میں اضافہ ہوگا, ان کی آنے والی نسلوں کا ہمیشہ لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے, اور ان کی مثالیں دی جائیں گی. اسی میں درخواست اگر پاکستان کو بچانا ہے, اس کا صرف ایک ہی حال ہے کہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل حافظ آصم منیر کو یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا پڑے گا, یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا پڑے گا, اور استعفیٰ دینا پڑے گا. اس کا کوئی اور حال نہیں ہے. پاکستان آگے اس کے علاوہ نہیں بڑھ سکتا, اور انصاف کے نظام جب ہر طرح کراس دا بورڈ نہیں ہوگا, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اینڈ میں کہوں گا میرے کو ایسی بات جب کوشچن لگی ہے سماج چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.